اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 164 میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل والوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں پختہ وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، تمہاری دعا قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، کیا عجب آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک ہی جائے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ کچھ کم ہے؟ ابن کثیر 238 نمبر پہ ہے یہ۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفکر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کو پڑھ کر فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا غایت درجہ کیا ہے؟ ان آیات کو پڑھنا اور اس کے مضمون کو سمجھنا، واللہ عالم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کے لیے کائنات کی تخلیق
اور اس کے نظم اور تدبیر کے بارے میں 7 اہم معاملات سے دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1، زمین و آسمان کی پیدائش۔ نمبر 2، رات اور دن کا اختلاف۔ نمبر 3، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا۔ نمبر 4، بارش جو زمین کی رویدگی اور تازگی کے لیے ضروری ہے۔ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش۔ نمبر 6 ہے ہواؤں کی گردش۔ پھر نمبر 7 پہ ہے بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ اس نظم و تدبیر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، اس لیے عدل کا تقاضا ہے کہ اسی کو عظمت اور عبادت میں اکیلا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے۔ یہ اس کے تنہا معبود ہونے کی پہلی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ آسمان کی بلندی اور وسعت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے سیاروں اور ستاروں کی گردش کا ایک نظام ہے۔ ہر نظام کا کوئی بنانے والا، کوئی چلانے والا، کوئی قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی نظام نہ خود بخود بنتا ہے اور نہ قائم رہتا ہے۔ اس جہاں میں کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز نہ پیدا کر سکتا ہے نہ اسے قائم رکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کی تخلیق، اس کے چلانے اور قائم رکھنے میں منفرد ہے۔ والارض، زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے تنہا ہونے کی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ زمین کی پستی، اس کے سمندر، پہاڑ، صحرا، میدان اور اس کی نباتات کے خواص، اس کے حیوانات اور جمادات کے اثرات، اس کے رات اور دن کی لگاتار آمد و رفت، ایک کے بعد دوسرے کا آنا اور جانا ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ یہ سارا نظام نہ خود بخود قائم ہے نہ قائم رہ سکتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، چلانے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد نے زمین کو پیدا کیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق کیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کی تبدیلی کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی دوسری دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے رات اور دن کی لگاتار آمد و رفت ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی رات، اور کبھی رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہیے۔ القرآن 62۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، مسلسل یہ عمل جاری و ساری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واحد ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا، رات بے نور ہوتی ہے، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو
اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا، خوب کھول کر بیان کیا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ یہ سارا نظام خود بخود قائم نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا، کوئی چلانے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا کیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق کی ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کا سمندر میں چلنا، پانیوں کا راستہ دینا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ سمندر حیات کا لامتناہی سلسلہ سموئے ہوئے ہیں۔ سمندروں کی سطح پر جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سامان ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ سمندروں کا حیرت انگیز نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے۔ یہ پورا کائنات کا نظام اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ آسمان سے بارش کا اتارنا ایک کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی بڑی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے زمین سے اوپر اٹھتا ہے، پھر وہی پانی زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سارا نظام بنانے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس میں سے اناج نکالا، تو اس میں سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں، اس میں سے ہی وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک کا یہ ترجمہ ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ تخلیق اور پھیلانا اس کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں بڑی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ زمین پر پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، ان کی شکلیں، ان کی جسامتیں، ان کے فائدے مختلف ہیں۔ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہی ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔
اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر جانور کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو جانتا ہے۔ وہ تنہا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ بادلوں کا مسخر ہونا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی 7ویں دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ بادلوں کا وسیع و عریض سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا رہتا ہے، کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہیں منتشر ہو جاتے ہیں۔ کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں نہ برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، اور جہاں سے چاہتا ہے وہ بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل والے کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ زمین و آسمان اور پوری کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کائنات کی نشانیاں کائنات کے خالق کا پتہ دیتی ہیں، کیونکہ عظیم الشان کائنات کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ مختلف طرح کے اختلافات اور تضادات کے باوجود کائنات کی تمام چیزوں میں حد درجہ ہم آہنگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی منصوبہ بندی پورے شعور اور ارادے کے ساتھ کی گئی ہے۔ بے جان چیزوں میں زندگی کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ موت عارضی ہے اور دوسری زندگی آنی ہے۔ کوئی ہے جو پہلی زندگی کے بعد دوسری زندگی کا سسٹم بنا چکا ہے؟ ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے جانداروں کا پیدا ہو جانا بے حساب قدرت والے کا پتہ دیتا ہے۔ ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قبضے میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق بے حد مہربان ہے۔ وہ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت سے کر رہا ہوتا ہے جب کہ اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے، مثال کے طور پر انسان کے لیے بارش برستی ہے۔ انسان کی ایک خوراک کے لیے سارے نظام مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، اور پھر جو چیزیں ہم سنیں پڑھیں ان کے اوپر ہمیں عاجزی کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔